بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لوگوں میں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں جو خود تمہاری ہی ہے، تمہارے ہی اندر سے ہے، تمہارے ہی مزاج کے مطابق ہے، تمہاری ہی نفسیات کے مطابق ہے۔ ہم تمہاری مثال تمہارے ہی سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو۔ تمہارا کوئی ماتحت، تمہارا کوئی غلام، تمہارا کوئی نوکر، کیا تم اس کو گوارا کرتے ہو کہ تمہارے رزق جائیداد میں، تمہارے اختیارات میں وہ برابر کا شریک ہو؟ تو عرب سردار جو غرور کے پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے ہر وقت، وہ عرب سردار بھائی جب حج کرتے تھے عرفات نہیں جاتے تھے، جب حج کرتے تھے عرفات وہ کہتے تھے ہم سردار لوگ ہیں، ہم نہیں جاتے عرفات، عام لوگ جاؤ۔ جن کی غرور کی سطح یہ تھی کہ ابو جہل جیسا فرعون امت جب مرنے لگے، قتل ہونے لگے، اس وقت بھی کہے کہ میری گردن ذرا کہاں سے کاٹنا، نیچے سے کاٹنا۔ جن کے غرور کی حد یہ تھی کہ بیت اللہ کا طواف عام لوگ ننگے ہو کے کرتے کہ جس لباس سے ہم گناہ کرتے ہیں اس لباس کے ساتھ ہم بیت اللہ کا کیسے طواف کریں، یا مکہ میں سے کسی سردار کا لباس مانگ لیتے تھے۔ کسی سردار کا لباس اس درجے کا ہوتا تھا کہ وہ اس سے کیا کرے، بیت اللہ کا طواف کرے۔ ان متکبروں کو، ان غرور کے مجسموں کو قرآن نے کہا ہم تمہارے سامنے مثال دے رہے ہیں تمہارے ہی اندر سے۔ کیا تم اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو یہ حق دیتے ہو کہ وہ تمہاری جائیداد میں برابر کا شریک ہو، وہ تمہارے اختیارات میں آدھے کا مالک اور پارٹنر ہو؟ تم کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کرتے ہو۔ تو وہ اللہ جو سب سے بڑے غیور ہے، جس کی صفت اور شان ہے جبار المتکبر، جس اللہ نے سارا کچھ بنایا ہے، تو تم اس کے ساتھ کیسے کسی کو شریک کر لیتے ہو؟ بھائی ذرا میری بات سمجھنا۔ مثلا میرے دماغ میں بھی کل سے سوال یہ کھٹک رہا ہے کہ یار ہم تو اللہ کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا شرک نہیں کرتے، اور الحمدللہ نہ آج کا مسلمان اس طرح کا شرک کرتا ہے، لیکن ایک اور طرح کا شرک، لغوی معنی میں کہہ لیجیے آپ، اصطلاحی معنی میں شرک نہ صحیح، وہ ہم کرتے ہیں۔ وہ کیا؟
ہم جب کسی مشکل میں ہوتے، ہمارے سامنے کوئی غیر معمولی کام آ جائے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ یہ کام میرے سامنے بڑا مشکل آ گیا، میری مدد کر۔ اے اللہ میرے سامنے اب بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہے، میرے لیے مشکل مرحلہ ہے، یا اللہ مجھے سنبھال، میری مدد کر۔ اے اللہ میرے پاس ذاتی رہائش نہیں ہے، اے اللہ میری مدد کر۔ اے اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اے اللہ میری مدد کر۔ اے اللہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میری مدد کر۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہاں دعا مانگنا مسلمان پر لازم ہے، لیکن اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ جب اپنا فضل کر دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ہم وہ مشکل مرحلہ عبور کر لیتے ہیں، اس مشکل پر قابو پا لیتے ہیں، بعد میں پھر ہم لوگوں کو یہ کہنے پر ہو جاتے ہیں کہ جی میں تو بڑی محنت کی تھی، میں نے کیا کی ہے، بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پھر ہم داستانیں سناتے ہیں، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ دریا پار کرنے سے پہلے اے اللہ تیرا ہی آسرا، اور دریا پار کرنے کے بعد میں نے یوں بازو مارے، میں یوں تیرا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں دلیری کی، چونکہ اب کیا کر چکے ہیں، دریا پار کر چکے ہیں۔ بھائی میں متوجہ ہونا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کافروں والا شرک اصطلاحی تو نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی ایک حق تلفی ضرور کرتے۔ مشکل سے پہلے ہم کہتے ہیں اے اللہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یا اللہ آپ نے ہی کرنا ہے، اے اللہ یہ مشکل مرحلہ ہے، آپ ہی میری مدد کریں گے۔ جب اللہ نے کر دیا، پھر لوگوں کو اپنی محنت اور اپنی جد و جہد کی داستانیں سناتے، حالانکہ دریا پار کرنے سے پہلے بھی اللہ ہی کروائے گا، اور دریا پار کر لینے کے بعد بھی بھائی کس نے کروایا، اللہ ہی نے کروایا۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ، بلکہ ظالم لوگ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر علم کے، اپنی جہالت کی وجہ سے۔ بھائی کس کی اتباع کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی، اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، حقیقت میں اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ بھائی ذرا میری طرف متوجہ نہ، حقیقت میں اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ یہ بہت حساس معاملہ ہے بھائیو، ذرا متوجہ ہو کر سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اس غلطی سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ ہم بہت سارے دین کے کام کرتے، حقیقت میں ہم وہاں اپنی خواہش کی تکمیل کر رہے ہوتے، عنوان اور رنگ دے رہے ہوتے ہیں کس کا، دین کا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے پر حج اور عمرے کا اتنا جنون سوار ہے، وہ ماشاءاللہ بہت عمرے کرتا، کرنے چاہیے، حضور نے فرمایا کثرت سے عمرے کرو۔ ایک مسلمان بار بار حج پر جاتا ہے، جانا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک حج کے بعد دوسرا حج جو ہے وہ درمیانے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، لیکن دوسری طرف نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی دوسری طرف نماز نہیں پڑھتا، اپنے مال کی زکوٰۃ بس بغیر حساب کیے تھوڑی بہتی دے دی، باقی دین کے فرائض کا کوئی پتہ نہیں، لیکن حج اور عمرے کا جنون سوار ہے۔ بھائی آپ مجھے بتاؤ، یہاں خطرہ ہے کہ یہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا اور عبادت کے لیے نہیں کر رہا، تھوڑا سا سیر سپاٹے کا شوق ہے، تھوڑی سی سیر و تفریح کا کیا ہے، شوق ہے۔
اور یہ ہم بہت ساری جگہ کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سارے فرائض چھوڑ کر کسی ایک اس نیکی کو پکڑے ہوئے ہو جس سے ہمارے جذبات کی کیا ہوتی ہو؟ تسکین ہوتی ہو، ہمارے جذبات کی تسکین ہوتی ہو۔ کافروں کے بارے میں قرآن نے کہا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، یہ اتباع کرتے ہیں ظالم لوگ اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر کس کے؟ بیت اللہ کی چند رسمیں ادا کر کے پورے عرب کو کہتے ہم سے بڑا متقی کون ہے، اور ہم 11ویں کا دودھ لاہور بھیج کے، میں نے 6-7 سال پہلے نا سمجھیار روڈ پہ فجر کے بعد میں جا رہا تھا، بڑا دودھ اکٹھا ہو رہا تھا، کم سے کم کو 35 40 50 من دودھ۔ میں نے کہا بھائی کدھر جا رہا؟ یہ کیا؟ کہنے لگے جی یہ لاہور جا رہا ہے، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کا عرس ہے۔ میں نے پوچھا کتنا دودھ لے کے جائیں گے؟ اب کا مجھے پتہ نہیں، کچھ 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، میں نے خود آنکھوں دیکھا سمجھیار روڈ کے شروع میں، پتہ نہیں انہوں نے مجھے 100 من بتایا یا 200 من بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ کتنا دودھ ہے؟ 100 من دودھ۔ یار بڑی بات ہے۔ اب یہ 100 من دودھ لے جانے والے، فجر کے بعد کا ٹائم تھا، میں نے پوچھا، میں کہ ان سب سے بندہ اگر یہ پوچھ لینا کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ان سے پوچھے 11 مہینے اسی طرح کا خالص دودھ جس طرح حضرت علی حجویری کے عرس پر جا رہا، لوگوں کو بھی اسی طرح کا دودھ دیتے ہو، یا پتہ نہیں کون کون سا پاؤڈر اور کون کون سا پانی ملا کر دیتے ہو؟ بھائیو اگر کوئی دودھ والا، چلو میری بات ذرا میں 2 منٹ کے لیے غلط نہیں کہتا، ٹھیک ہے آپ لاہور لے جاؤ، وہاں جا کے غریبوں کو پلاؤ، لیکن یہ دودھ والا 11 مہینے پانی بھی ڈال رہا، پاؤڈر بھی ملا رہا ہے، اور ایک دن خالص 100 من دودھ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو بھائی یہ ایک دن جو ہے یہ 364 دنوں کا کفارہ کر دے گا؟ سوال ہی پیدا۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، یہ اپنی خواہش، اپنے جذبات کی تسکین ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اپنے جذبات کی تسکین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں رمضان کے آخر میں بھی، رمضان کے بعد جو جمعہ پڑھایا تھا اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بھائیو رمضان میں جو کچھ کیا ہے اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، پورے 11 مہینوں سے ہے۔ اکثر ایک لفظ آپ کی خدمت میں بولا جاتا ہے کہ دین مستقل مزاجی کا نام ہے۔ دین بھائی کس کا نام ہے؟ مستقل مزاجی کا نام ہے۔ یہ تو موت تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش ہے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کون یہدی سیدھی راہ پر چل سکتا ہے؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ سیدھی راہ سے ہٹا دے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، بھائی وہ کبھی بھی سیدھی راہ۔ اللہ کس کو سیدھی راہ سے ہٹاتے؟ جو گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ بھائی اس طرح کی آیت پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یار قرآن کہہ رہا اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھی راہ پر چلا، جب گمراہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، تو اس بندے کا کیا قصور ہے؟ اور بھائی اگلی بات بھی قرآن کی سن لو، اللہ تعالیٰ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ دیکھو بھائیو، جو زہر کھا لیتا ہے وہ مرتا ہے، جو زہر کھا لیتا ہے، لیکن اس کو موت کس کے حکم سے آتی ہے؟ لیکن ابتدا میں زہر کھانے کا عمل کس نے کیا؟ ایک بندے کو شوگر ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، دل کا مریض بھی ہے، اور بھی 3-4 مسئلے، دبا کے بعد پرہیزی کر رہا ہے، اسباب موت کے یہ اختیار کر رہا ہے یا نہیں بیماری کے؟ بیماری بھائی کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔
لیکن اس بندے نے بیماری کے اسباب خود اختیار کیے ہیں کہ نہیں؟ بندہ جیسے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا نتیجہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ لوگ گمراہی کے اسباب اختیار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ اور اس سے الٹ مطلب کیا ہے؟ جو بندہ سیدھی راہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے کیا آیا تھا؟ ذرا اس آیت کو دوبارہ پڑھو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے سامنے، بھائی آپ میں سے کوئی شخص بتائے کہ اس نے 1 مہینہ فجر کی نماز پڑھنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن اللہ نے اس کو پورا 1 مہینہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی؟ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ بھئی آپ تھکے ہوئے یا میں تھکا ہوا ہوں؟ بعض جگہ مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا میری تائید کیا کرو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے پورا مہینہ فجر پڑھنے کی کوشش کی ہو لیکن پھر بھی فجر نہ پڑھ سکے ہو؟ ایسا نہیں ہوا۔ ہم فجر پڑھنے کی کوشش کرتے، اللہ پڑھا دیتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پڑھا دیتے۔ ہم فجر پڑھنے کے اسباب اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کا دروازہ ہم پر کھول دیتے۔ یہ اس آیت کا بالکل یہی مطلب ہے، فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جو شخص گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سامنے گمراہی کے دروازے کھول دیتے، اور جو آدمی سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کیا کر دیتے ہیں؟ یوں کہہ لیجیے ہمارے معاشرے میں جس نے ٹھان لیا نا کہ میں نے حرام ہی کھانا ہے، اللہ کہتے ہیں جا تیرا حرام کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اور جس نے حلال کی نیت کر لی کچھ بھی ہو جائے میں نے حلال ہی کھانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ حلال ہی کھانا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو حلال ہی کھلاتے ہیں۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگ کسی کو مددگار نہ پائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ دین کی طرف کر لیجئے، حنیفہ، ساری مخلوق سے ہٹ کر۔ بھائی یہ آیت بھی، قرآن کی تو ہر آیت ہی بڑی اہم ہے۔ حنیف کسے کہا جاتا ہے؟ حنیف قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار کہا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ایک جگہ فرمایا 3 پارے میں، ملت حنفیہ۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں اس بندے کو جو مخلوق کے کوئی پرواہ نہ کرے، اپنا رخ کس کی طرف کرے؟ بھائی ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اے اللہ میں نماز میں کھڑا ہو رہا ہوں، اب میرا دکان سے، کاروبار سے، مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اے اللہ میں سارے دروازے بند کر کے صرف کس کی طرف رخ کر رہا ہوں۔ بھائی کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا رہے اور موبائل پر باتیں بھی کرتا رہے، اس کی نماز ہے؟ اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ عجیب آیت ہے قرآن کریم کی، عجیب آیت ہے۔ بالکل یہی مطلب یہاں ہے کہ آپ ہر معاملے میں اپنا روح کس کی طرف کر لیجئے؟ اللہ کی طرف کر لیجئے۔ مجھے کل میرے ایک دوست کا فون آیا، مفتی صاحب میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے سگے بھائی ناراض ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے سگے بھائی غلط وجہ سے ناراض ہیں، مجھے ذاتی طور پر ان کا پتہ ہے۔ مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے فلاں مسئلے میں میرے بھائی ناراض ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں میرے بھائی غلط ہے، میں صحیح ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا بھائی آپ ان کے پاس جاؤ، ان کے گھر جاؤ، سلام کرو، معانقہ کرو،
ان کے پاس بیٹھو، آپ کے سگے بھائی ہیں، ان سے معذرت کرو، بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو میں معافی چاہتا ہوں۔ کہنے لگے مجھ سے اب یہ تو کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا جناب حنیفہ، اگر تو حج پہ جا رہے ہو اللہ کے لیے، پھر آپ کا کام ہے اللہ کے لیے کرنا، وہ راضی ہو وہ راضی نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ آپ کس کے لیے جانے؟ اپنے بھائی کے پاس بھی اپنے جذبات کو چھوڑ کے اللہ کے لیے جاؤ۔ کہنے لگے اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا نہ بحث کرنا نہ جھگڑا کرنا، وہ نہ مانے ان پر چھوڑ دینا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے دل کی نورانیت بڑھے گی، آپ کے دل کا اندھیرا نہیں بڑھے گا، آپ حج پر جائیں گے پرسکون ہو کر جائیں گے۔ اور یہی معاملہ ہر دین کے کام کا ہے۔ جس دین کے کام میں ہم روح کس کی طرف کر لیں گے؟ اللہ کی طرف۔ بھائی میرا مقصد اللہ کی رضا ہے، میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو سب کچھ میرے لیے کر رہا ہوں تو میرا سارا فضل کیا ہے؟ تیرے لیے ہے، میں تجھے مخلوق سے بالکل بے نیاز کر دوں گا۔ انبیاء کی شان ہوتی ہے، اور شیر کے بچے اکیلے پوری قوم کے سامنے اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں، ایک بندہ بھی تائید نہیں کرتا۔ ہماری کوئی، میں بیان کر رہا ہوں آپ میری تائید نہ کریں، میں ابھی ٹھنڈا ہو جاؤں گا، یار آپ میری تائید تو کرتے نہیں، لیکن نبی کی کوئی بھی تائید، نبی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ معاشرہ میری تائید کر رہا ہے یا میری تائید نہیں کر رہا۔ نبی کی نظر ایک ہی بات پر ہوتی ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری تائید کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، ہمیں کسی کی تائید کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پھیر لیجئے اپنے چہرے کو دین کی طرف، حنیفہ ساری مخلوق سے ہٹ کر۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلا حصہ کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔